وہ قربانیوں کی فضاؤں میں سجدے، وہ مکہ کی تھپتی ہواؤں میں سجدے، وہ روتی ہوئی ماں کی آہوں میں سجدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ محترم دوست بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کی تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، لیکن یہاں سے خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اس سورہ کے اندر جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کافرین سے، مشرکین سے خطاب فرمایا ہے، اسی طرح اس سورہ کے اندر اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے بھی کلام کیا گیا ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو کچھ خاص احکامات دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز مذہب جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، سچا مذہب جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب دین کا کام لے کر انسان اٹھتا ہے تو اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں اور خراب حالات بھی پیش آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں اور ڈر اور خوف کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بھی اس کے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر صرف اچھے حالات کی تعلیم ہو اور مشکلات بھرے حالات کی تعلیم نہ ہو تو وہ مذہب ادھورا ہے، ناقص۔ تو حالات کی جب سنگینی ہو یا ناموافق حالات ہو اور مشکلات پیش آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ لفظ حالانکہ اس سے پہلے آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اس سے پہلے یہ ایک لفظ آ چکا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جس کا عام طور سے ہمارے مترجمین ترجمہ یہ کرتے ہیں اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمان۔ دونوں ترجمے، تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خطاب کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ آگے والا جو حکم ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، یا الذین آمنوا،
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر عمل کرو، تم اگر ایمان والے ہو تو اس بات پر، آنے والی بات پر عمل کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات جب سخت ہو جائے تو صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد مانگو۔ اور دوسری کون سی چیز سے مدد مانگو؟ صلاۃ سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور صلاۃ، بھائی صبر کے معنی تو صبر ہے، صبر کرنا، صلاۃ کے معنی نماز ہے، جو بھی ہم نے نماز پڑھی ہو، لیکن دراصل اس کے معنی بہت وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ صبر کا ایک متبادل جو معنی ہے، جو جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ مشکلات میں اور مصیبتوں میں صبر کرنا، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم نے یہ جو دین کا کام لے کر تم چلے، یہود تمہارے سامنے ہے، نصارہ تمہارے سامنے ہے، مشرکین تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرے گی۔ تو جب یہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرے تب مدد کس سے مانگی جائے؟ صبر کے ذریعے سے مدد مانگی جائے۔ صبر کرے انسان، جمع رہنا، صبر کے معنی ڈٹے رہنے کے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے۔ صبر کہتے ہیں ایلوے کو، جس کو ایلیا کہتے ہیں، کڑوا بہت ہوتا ہے، صبر کڑوا ہوتا ہے۔ صبر ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو یوں کہہ لیجیے کہ گھوڑی کے اندر یا جہازوں کے اندر رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ہلنے لگے، ایک جگہ پر جمے رہے۔ تو صبر کبھی مصیبتوں کے سامنے ہوتا ہے، اور صبر کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے جو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، جو مشقت پڑتی ہے، اس پر صبر کرنا، اس کو بھی صبر کرنا، اس پر جمے رہنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مشرکین کی طرف سے، کافرین کی طرف سے، نصارہ کی، یہود کی طرف سے جو مشکلات پیش آ رہی ہے تو اس کے سامنے ڈٹے رہے۔ ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مفسر نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ، ہر انسان کے لیے خیر خواہی، یہ جنت میں جانے والا بن جائے، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، اس سے مجھے محبت ہے اور میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اب جب اس کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، جس کے بارے میں جس کی ہم بھلائی چاہتے ہیں، اب اس کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، اس کی طرف سے مشکلات آ رہی ہے، تو اب دل کے اندر دل بدلتا ہے، دل میں اس کے لیے نفرت آتی ہے، دل میں اس کے لیے دشمنی آتی ہے، دل میں اس کے لیے خراب جذبات آتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے والے جذبات ہیں اس پر جمے رہیں، جو اس انسان کے لیے ہمارے پہلے والے جذبات ہیں کہ یہ میرا دینی، یہ میرا انسانی بھائی ہے اور اسے جنت میں جانا چاہیے اور اسے جہنم سے بچ جانا چاہیے، یہ جذبات کے اوپر انسان باقی رہے، اس کا مطلب صبر ہے۔ تو صبر سے مدد حاصل کرے اور صلاۃ سے مدد حاصل کرے، یعنی مشکلات جب آئے تو اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کمزور ہوگا تو انسان جم نہیں سکے گا، کہیں ڈگمگائے۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ نماز سے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور خصوصی طور پر تہجد کی نماز، اور خصوصی طور پر فرائض، واجبات، نوافل، ان سے انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور مشکلات کے سامنے وہ ٹک سکتا ہے۔ تو مشکل حالات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ اور اس کی فضیلت کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب انسان جمع رہتا ہے کسی چیز کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے اوپر جمے رہے، کبھی ہٹے نہیں۔ ابو طالب نے بلایا، بولے بھتیجے تم نے جو کام شروع کیا ہے تم اس کام کو ختم کر دو، تم اس کام سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور پیشکش بھی کی گئی،
بادشاہ بننا ہے تو بادشاہ بنا دے، شادی کرنی ہے تو شادی کروا دے، اور اگر مال و دولت چاہیے تو اس کے ڈھیر لگا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے سکوت کیا ہے، یہ صبر تھا۔ جب جان پر بل آئی اور ایسا لگا کہ اب موت سامنے ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب، تین بڑی جنگیں ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمے رہے۔ اور یہ آیات جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، یہ اس زمانے کی آیات ہیں جب غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ ایک طرف تحویل قبلہ ہو گیا، قبلے کو بدل دیا گیا۔ قبلے کو بدل دینے سے ایک ہڑکم، ایک بلبلہ مچ گیا مشرکین میں بھی اور یہود و نصارہ میں۔ قبلے کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک استثو وجود میں آ گیا، مسلمانوں کا ان کی ایک شخصیت وجود میں آ گئی، ایک طاقت یہ ابھر کر آ رہی ہے، ایک بڑی طاقت، ایک الگ طاقت جن کا ہمارے سے بھی تعلق نہیں ہے، جن کا یہود سے بھی تعلق نہیں ہے، جن کا نصارہ سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ریشہ دوانی کی اور بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراری طور پر جنگ پیش آئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے قریش کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، کہ جس طرح انہوں نے ہماری زندگی کو ابتر بنایا اور ان کی وجہ سے ہمیں مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منور آنا پڑا، تو ان کو بھی تو کوئی تکلیف پہنچانا تھا، ان کو بھی تو بتانا تھا کہ زندگی کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ جنگ ہو جائے، غزوہ بدر رونما ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تو صرف بدر ہوا ہے، ابھی تو احد بھی آنے والا ہے، ابھی تو جنگ احزاب بھی آنے والی ہے، خندق کا یدھ، ابھی تو حنین بھی واقع ہونے والا ہے۔ تو اس میں تمہیں جان اور مال کا کچھ نقصان ہوگا، تمہیں ڈر اور خوف کی کیفیات سے دوچار ہونا پڑے گا، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت صبر اور صلاح سے نبلا سیکھنا چاہیے۔ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اگر صبر تمہارے اندر ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، قرآن پاک کہتا ہے، اور سب کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ بھی ہے، کافرین کے ساتھ بھی ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں پر صابرین کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ کی حفاظت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا اور کچھ مسلمان اس میں شہید ہو گئے تو کافروں نے یوں کہا کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تھوڑی دیر اور مزہ لے تو زندگی کا، بیکار میں اپنی زندگی کے مزہ کو انہوں نے برباد کر دیا، بیکار میں زندگی کے مزہ کو برباد کر دیا، غزوے کے اندر یدھ میں شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں اور ان کے پروردگار کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھو حیات برزخی کے تو ہم قائل ہیں، انسان جو مرتا ہے اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور موت طاری ہونے کے بعد اس کی آخرت کی زندگی اسی پل شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہے مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، حیات برزخی ہم قائل ہیں۔ چاہے اسے دفن کیا جائے، چاہے اسے ہوا میں اڑا دیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے اسے پانی میں ڈال دیا جائے، اس کی حیات اور اس کی زندگی باقی ہے۔ یہاں پر شہداء کی حیات کا مطلب کیا ہے؟
شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزے میں ہے. تم جو کہہ رہے نا مزے نہیں اڑائے زندگی کے اور خراب ہو گئی ان کی زندگی، نہیں، ان کی زندگی خراب نہیں ہوئی، ان کی زندگی تو بہت اچھی ہے، بلکہ تم انہیں مردہ بھی مت کہو، زندہ ہے وہ تو اللہ کے ہیں. انہیں مردہ کہنے کے بھی وہ لائق نہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، مقصد اونچا تھا، ان کا ہیتو بڑا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے دین کی خاطر، جو دعوت و جہاد کی خاطر اپنی جان کی قربانی جنہوں نے پیش کی، تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. کافرو، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تم تو یہ سمجھتے ہو موت زندگی کا خاتمہ ہے. تم تو کیا سمجھتے ہو؟ موت زندگی کا خاتمہ ہے. لیکن مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت تو آخرت کی زندگی کا آغاز ہے، شروعات ہے. یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی، اس دنیا کی آنکھ اور وہاں کی آنکھ کھل گئی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور پھر سے تسلی دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے. کبھی ڈر کا ماحول ہو جائے گا، کبھی بھوک کا ماحول ہو جائے گا. بھوک کا ماحول کا مطلب یہ ہے کبھی تمہاری تجارت کے اندر تنگی آ جائے گی، کھانے کے پیسے نہیں رہیں گے، کھانے کے پھانپے آ جائیں گے، بھوک تمہیں محسوس ہوگی. ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمائیں گے. اور کون سی چیز سے آزمائیں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، اور جان کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، اور پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی حالات پیدا کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے حالات پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات پیدا ہوئے ہیں، بدر میں یہ حالات پیدا ہوئے، احد میں یہ حالات پیدا ہوئے، جان و مال کی قربانی دینی پڑی. احزاب میں یہ حالات پیدا ہوئے، جنگ خندق، بڑی عجیب جنگ. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سی پارٹیاں. صرف مشرکین مکہ نہیں تھے، بلکہ قریش ہی نہیں تھے، سارے عرب کے وہ قبائل جو ایمان نہیں لائے تھے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. میں خوف کی ایک حالت بتا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جب ہم اس طرح فارس کے اندر ایسی حالت سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہماری طاقت کم ہوتی ہے اور دشمن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اس کا سامنا اس طرح نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ لڑ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، اس طرح اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم خندق کھودتے تھے، گڑھا کھودتے تھے ہمارے بیچ میں اور سامنے والی جو لشکر ہے اس کے بیچ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا. مدینہ کی جو بھوگولک استھتی تھی، جو اس کی جغرافیائی حالت تھی کہ پیچھے کی طرف باغات تھے جہاں سے آنے کی گنجائش نہیں تھی کہ دشمن وہاں سے آئے، اور اس طرف پتھریلی زمین تھی اور اس طرف بھی پتھریلی زمین تھی، دونوں طرف پتھریلی زمین تھی، اور وہاں سے آنے کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ وہ راستہ بہت خطرناک تھا. ایک ہی سائڈ اور ایک ہی جانب کھلی ہوئی تھی جہاں سے کوئی آ سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گڑا کھودا، تو سامنے ایک دشمن اور پیچھے خیبر میں اندر یہودی، پیچھے خیبر میں یہودی، اور 2-3 کلومیٹر کا آبادی سے فاصلہ، اور سارے مسلمان وہاں پر پڑے ہوئے ہیں خندق کے پاس. اور مدینہ میں صرف کون ہے؟ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور لوگ ہیں، عورتیں ہیں، اور پیچھے یہودی خیبر ہے. کیا حالت ہے؟
اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تم نے جو یہ دین کا کام شروع کیا، تم نے اللہ کی جو بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو یہ کام کیا ہے، تمہیں خوف بھی آئے گا، خوف کے حالات بھی پیدا ہوں گے، بھوک کے حالات بھی پیدا ہوں گے، جان و مال کے نقصان کے حالات بھی پیدا ہوں گے، اور مال گھوڑے وغیرہ اونٹ وغیرہ جو مشرکین مکہ کے پاس جو ہوتے تھے، یا مکہ والوں کے لیے مال یہی تھا، اونٹ اور گھوڑے، اور مدینہ والوں کے لیے مال جو تھا وہ کھجوریں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اموال کا بھی ذکر کر دیا، ثمرات کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہارا مال کا بھی نقصان ہوگا، تمہاری پروڈکٹ کا بھی نقصان ہوگا، تمہاری تجارتوں کا بھی نقصان ہوگا، لیکن صبر کریں گے تو اللہ کو کیا فرماتے ہیں؟ بشر الصابرین، اے اللہ کے پیغمبر تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نصرت سے نوازیں گے، مدد سے نوازیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر سے نوازیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان غالب ہوتا ہے اور منصور ہوتا ہے اور جیتتا ہے۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ وہ صبر کرنے والے کیسے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کے پاس ہی واپس لوٹنے والے ہیں۔ یہ دو چیز ان کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ جب بھی انہیں اپنی انفرادی زندگی میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے نظام کے تحت کوئی مصیبت پہنچ گئی، تب بھی کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو جان لی، جو مال لیا، اللہ کا ہی تھا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے جو امن دیا تھا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا تو اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور ہماری موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو واپس تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور جو ہماری جان ہے وہ اللہ ہمیں واپس دے دے گا، جو ہمارا مال ہے وہ بھی اللہ ہمیں واپس دے دے گا۔ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، اور اس کے پاس ہر چیز ہے وہ ہمیں واپس دے دے گا۔ یہ دو چیز جب مسلمان کے دل کے اندر بڑی پختہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ڈر اور خوف اسے نہیں ستاتا ہے، کوئی جان و مال کا نقصان اسے ڈگمگاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے صبر پر قائم رہتا ہے اور اپنی بات پر اڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا طریقہ رہا کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان میں بھی الحمدللہ یہ صفات پائی جاتی ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا مصیبت کے کوئی سماچار پہنچتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے پہلا لفظ ان کی زبان سے ہی نکلتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور یہ حقیقت دلوں کے اندر بھی جاگزی ہونی چاہیے، صرف الفاظ کو دہرانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ جان و مال اللہ کا ہے، اگر اللہ نے وہ دیا تو وہ اللہ کا حق ہے، اس سے ہمیں دل برداشت کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہائے واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس کو عقل پر غالب نہ آنے دے، من کو عقل پر غالب نہ آنے دے، بلکہ عقل کو من پر غالب رکھے، شریعت کا جو تقاضا ہو اس سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ بولے ہاں میں رو رہا ہوں، یہ دل کی ایک رحمت ہے، یہ دل کی ایک دیا ہے، دل میں جو محبت ہے، جو شفقت ہے، اس کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ صبر کے منافی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں رو رہا ہوں، لیکن ہم بات وہی کہیں گے جو اللہ نے کہی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بات نہیں کہیں گے، ہم ہائے واویلا نہیں کہیں گے، ہم اللہ سے نہیں کہیں گے کہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں لے لیا، کیا تجھے میرا ہی بیٹا نظر آیا؟ اس طرح کی باتیں جو انسان کرتے ہیں یہ صبر کے خلاف ہے، رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر گئے۔ اب یہ ڈر اس خوف کے وہ خوف نہیں ہے، یہ ڈر تو ہونا چاہیے، یہ فطری ڈر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ڈر ہے
مشرکین کی طرف سے، کافرین کی طرف سے آتا ہے وہ نبلونکم آزمائش کے لیے آتا ہے، مومن کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ مومن اس میں سے کھڑا اترتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب اور بہت زیادہ درجے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہوں گی۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو راستہ پانے والے ہیں۔ یعنی کون لوگ جو ہے راستہ پانے والے ہیں؟ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، وہ راستہ پانے والے ہیں۔ جو مصیبتوں کے آنے کے بعد یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں وہ راستہ پانے والے ہیں، وہ صحیح راستے پہ پانے والے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور ان کے اوپر اللہ کی نوازشیں ہوں گی، اور جو ان کا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو واپس کر دیں گے۔ کبھی کبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو وہ سب چیزیں واپس کر دی جو انہوں نے مکہ میں گنوائی تھی، جو انہوں نے جنگوں کے اندر گنوائی تھی۔ وہی مال، وہی دولت، وہی آسائش، وہی آرائش، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو واپس کر دی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صلوات تھی، اللہ کی طرف سے یہ نوازشیں تھی، عنایتیں تھی، اور یہی عنایتیں جب مسلمان مر کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی نوازشوں سے اپنے رحمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مسلموں سے زیادہ اپنے توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی موجب سے ہماری عبادت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہدایت عطا فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمنا قبولی فرما، ان کے بیٹھنے کو، سننے کو اور قربانی دینے کو قبول فرما۔ اے اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما اور حاضرین کو سچ سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما، حق بات سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بخششوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔